بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو خواب کی تعبیر دی اور دونوں کی خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ جس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو انگور نچوڑ کے شراب بنا کر پلا رہا ہے، اسے رہائی کا پروانہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اب وہ دوبارہ سے بادشاہ کی خدمت میں موجود ہے، لیکن جس وقت اس کو رہائی نصیب ہو رہی تھی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات ذکر کی تھی، اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے ہاں، عزیز مصر کے ہاں جا کر، بادشاہ مصر کے ہاں جا کر میرا تذکرہ کرنا مت بھولنا۔ لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا، اس لیے جس وقت عزیز مصر نے وہ خواب دیکھا، جو آج ہمارے معاشرے میں عزیز مصر کا خواب معروف اور مشہور ہے، اور اس کی تعبیر لینے کے لیے جس وقت یہی ساقی، یہی شخص کے جس کو رہائی عطا ہوئی تھی، رہائی نصیب ہوئی تھی، جس وقت واپس حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا، اس وقت ایک روایت کے مطابق 12 سال گزر چکے تھے اور ایک روایت کے مطابق 14 سال گزر چکے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سال یا 14 سال قید جیل خانے کے اندر گزاری۔ اور اس کے بعد عزیز مصر کو خواب آیا، اور خواب کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گایوں کو پتلی گائیں، دبلی بائیں کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں، گندم کے سٹے ہیں، اور 7 جو ہے خشک سٹے ہیں، لیکن جو خشک ہیں وہ تر کو، وہ سرسبز و شاداب کو کھا لیتے ہیں۔ اب یہ عجیب خواب تھا، چنانچہ رعایا کے اندر جتنے بھی معبرین موجود تھے، اس وقت کے فقہاء علماء موجود تھے، ان سب کو اکٹھا کیا کہ میرے اس خواب کی تعبیر دو۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس نقشے کو کھینچا اور یوں کہا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو جو دبلی گائیں تھیں وہ کھا رہی تھیں، و7 سنبلات خضر، اور میں نے 7 سرسبز و شاداب بالیاں دیکھیں، وأخر یابسات، اور ان کے ساتھ 7 جو ہے خشک بھی دیکھیں۔ یا ایھا الملأ، یا ایھا الملأ، اے لوگو، اے سمجھدار لوگو، اے معبرین افراد، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ اس کی کیا حقیقت ہے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ تو وہ جو معبرین تھے انہوں نے بڑا غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگے، قالوا اضغاث احلام، بادشاہ سلامت، یہ خواب تو بڑا پریشان کن خواب ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، یہ جو اس قدر پریشان کن خواب ہے کہ اس کی تعبیر ہم سے نہیں بن رہی۔